بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ یوں تو ہم ہر روز کچھ نہ کچھ بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ، لیکن آج ایک بہت ہی اہم موضوع ہے جس پہ بات کرنا یقینی طور پر بہت ضروری ہے، اور بڑے دنوں سے ہم سوچ رہے تھے کہ اس کے اوپر بات کریں، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک ایسا موضوع، ایک ایسا احتجاج جو کہ اب تحریک میں بدل چکا ہے، اور یہ احتجاج شروع ہوا تھا اس قانون سازی کے خلاف جو کہ وہاں پہ مسلمانوں کو بالکل ایک الگ کر دینے کے لیے کی گئی تھی۔ یعنی 1955 سے لے کے 2014 تک جو لوگ ہندوستان کے شہری بنے آئے، ان کو ایک جنبش قلم جو ہے ان کو اپنے ہندوستانی شہریت سے الگ کر دیا گیا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ بات تو ظاہر ہے مسلمانوں کی ہے، جو باقی دیگر قومیتیں ہیں ان کو تو ہندوستان اپنی شہریت دے گا، لیکن وہ تمام لوگ جو کہ اس سے پہلے دو قومی نظریے کی بات کرتے تھے، آج وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر مسلمان مخالف قوانین جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک بھرپور طریقے سے ہندوستان نے اس کو اپنے ساتھ الحاق کیا، اور وہاں پہ آج کے دن تک جو ہے وہ نہ صرف کرفیو ہے بلکہ تمام جو آزادیاں ہیں وہ سلب ہوئی ہیں شہریوں کی۔ ہم اس کو علاقائی تناظر میں ظاہر ہے کہ دیکھتے ہیں، اور ایک بہت ہی اہم ایشو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پوری تحریک نے ایک نیا رنگ اور ایک نیا جذبہ اختیار کیا ہے، اور وہ یوں کہ اس سے پہلے تو صرف مقبوضہ کشمیر کے جو نوجوان تھے وہ نعرے لگاتے تھے، وہ آزادی کے نعرے لگاتے تھے، وہ تحریک چلا رہے ہیں اور چلا رہے تھے، لیکن اب جب سے یہ ہوا ہے اس احتجاج کو تحریک میں ہندوستان کے نوجوان نے بدل دیا ہے، اور جگہ جگہ گلی گلی نعرے گونج رہے ہیں، آزادی حاصل کرنے کے نعرے گونج رہے ہیں، انتہا پسند جو ہندوتوا کا خواب ہے اس کے خلاف نعرے گونج رہے ہیں، اور ایک پوری ریاست جو ہے اس کے اندر ایک تحریک، ایک موبلائزیشن نظر آتی ہے یونیورسٹیوں کے اندر، اور خاص کر کے جو سٹوڈنٹس ہیں، یونینز ہیں، جو وہاں کے طالب علم ہیں، انہوں نے اس تحریک کو ایک مزاحمتی رنگ دیا۔ اور جب مزاحمت ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ادب، یعنی شاعر اور ادیب اور فنکار اس کا حصہ بنتے ہیں۔ ہندوستان کی پوری سوسائٹی اس وقت جو ہے وہ اپنی مودی سرکار کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے، اور اس میں جو مزاحمتی نعرے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں، جو مزاحمتی گانے ہیں، جو نغمے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں، اور وہ تمام کے تمام پاکستان کے جو انقلابی شاعر رہے ہیں، فیض احمد فیض صاحب اور حبیب جالب صاحب، ان کے حوالے سے وہ لگائے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو ایک جھلک دکھاتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کے اندر فیض احمد فیض اور جالب کتنے مقبول ہیں، اور کتنا جوش اور جذبہ اس تحریک کو لے کر کے نوجوان جو ہیں وہ سڑکوں پہ آئے ہیں، ذرا دیکھیے گا۔ اچھا، یہ جو نعرے لگ رہے تھے اور جو نوجوانوں کے اندر جوش اور جذبہ ہے، اس سے کچھ دن پہلے لاہور کے اندر بلکہ پورے پاکستان میں جو اسٹوڈنٹ یونینز تھی ان کی بحالی کے لیے بھی احتجاج ہوتے رہے، اور عروج اورنگزیب اور عمار علی جان اور بہت سارے اور جو نوجوان ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بڑا رجسٹر بھی کروایا، اور خاص کر کے بسم العظیم آبادی کے جو اشعار تھے، آج پھر مقتل میں قاتل کہہ رہا ہے بار بار، آئے وہ شوق شہادت جن کے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ یہ ایک بھارت کے شاعر ہیں، یعنی تقسیم سے پہلے تو بر صغیر کے تھے، اور ان کے یہ اشعار جو ہیں لاہور کی گلیوں کے اوپر ہمیں سننے کو ملے، اور یہ اتنے مقبول ہوئے کہ ہندوستان تک ان کی گونج گئی۔ اب وہاں پہ جالب اور فیض صاحب کو گایا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ تحقیق ہو رہی ہے کہ ان کے جو کچھ اشعار اسی نظم میں سے ہم دیکھیں گے، میں سے جب باقی رہے گا نام اللہ کا، اور اس طرح کے جتنے اشعار ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید صرف اور صرف ہندوؤں کے خلاف ہیں، ان کو نکالا جائے کہ نہیں نکالا جائے۔ بہرحال بہت دلچسپ موضوع ہے، اس کے اوپر ہمارے ساتھ آج بڑا دلچسپ پینل بھی ہے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروفیسر عمار علی جان، جو کہ لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں، پڑھاتے ہیں، اور جو پچھلے دنوں لال لال لہرائے گا کی تحریک تھی اس میں بھی آپ کو بہت نظر آئے۔ بہت شکریہ عمار۔ ساتھ ان کے یاسر پیرزادہ، کالمسٹ ہیں، لکھاری ہیں، بہت الگ سوچتے ہیں اور مختلف انداز سے لکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ یاسر آپ کی تشریف آوری کا۔ اور ہمیں ایک دفعہ پھر جوائن کر رہے ہیں پروفیسر عادل نجم صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور گزشتہ ہفتے ہم نے ان کے ساتھ پاکستان کے نوجوانوں کے حوالے سے ایک پروگرام بھی کیا تھا۔ بہت بہت شکریہ عادل نجم صاحب آپ کی دوبارہ تشریف آوری کا، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں جانا چاہوں گی عمار علی جان کے پاس۔ عمار، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہندوستان کی جو تحریک ہے یہ کتنی اس کے ہم پہ اثرات ہو رہے ہیں یا ہمارے ہندوستان پہ اثرات ہوئے ہیں؟
دیکھیے یہ تو ایک بڑی زبردست ایک بات ہو رہی ہے کہ جو نوجوان ہیں، جو ہندوستان کے نوجوان ہیں، پاکستان کے نوجوان ہیں، وہ ایک نفرت کے کلچر میں بڑے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک دوسرے سے نفرت کرنا سیکھا تھا. ہمارا جو سلیبس ہے، ہمارا جو میڈیا بھی ہے، ہمارا جو ایک ریاستی پورا بیانیہ ہے بر صغیر میں، وہ نفرت کا ہے. یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کے اندر یہ ایک ساتھی تلاش کر رہے ہیں، نوجوان دوست تلاش کر رہے ہیں، آئینہ تلاش کر رہے ہیں. جو ہندوستان کے طلبہ طالبات ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے تو ان کو ایسا لگا جیسے وہ بات ہو رہی ہے جو ان کے ساتھ ان پہ گزر رہی ہے. اور اسی طرح آج اب آپ نے کل دیکھا کہ اسٹوڈنٹس نے لاہور کے اندر اور کراچی کے اندر مظاہرہ کیا، اظہار یکجہتی کیا JNU اور جامعہ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو غم ہے، دکھ ہے، ظلم ہے طلبہ پہ، یہ ان کی سانجے ہیں. تو ایک سانجی وراثت ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایک پہل کسی نے کی ہے یا کسی کی برتری ہے. یہ ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں، میوچلی کو کانسٹیٹیوٹیو ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہاں پہ انقلابی تحریکوں کے لیے ایک بڑی زبردست بات ہے، بلکہ خطے میں امن کے لیے بھی بہت زبردست بات ہے کہ لوگ ایک دوسرے میں دوست تلاش کر رہے ہیں. اور میں صرف اتنا ایک اور بات رکھوں کہ جو سوال ہیں نوجوانوں کے، چاہے وہ پاکستان میں چاہے ہندوستان میں، وہ وہی ہیں کہ ہمارا مستقبل کس قسم کا ہوگا. کیا کوئی ہمارا مستقبل ہے بھی نہیں جب اتنے فسطائیت پھیل رہی ہے، اس قسم کے بحران پھیل رہے ہیں، ڈگریاں ہیں، نوکریاں لیکن نہیں ہیں. تو وہ سوال ایک ہیں. جب سوال ایک ہو جائیں تو پھر لوگوں کا قریب آنا آسان ہو جاتا ہے. میرے خیال یہ سوال ہیں ہمارے دور کے جو ان نوجوانوں کو جوڑ رہے ہیں. بہت بہت بہتر آپ نے بات کی کہ ہم آہنگی ہو رہی ہے، کسی ایک نقطے کے اوپر اکٹھے ہو رہے ہیں نوجوان. جیوتی ملہوترا نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہندوستان کی بہت بڑی صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے. جیوتی، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ حکومت مخالف تحریک ہے، ایک ایسا بل جس نے کہ آزادیوں کو سلب کرنے کی کوشش کی ہے، جو خود کو ہندوستانی کہلانے پہ فخر محسوس کرتے تھے، ان کو ایک ہی قلم کی نوک سے جو ہے وہ ان کو الگ کر دیا گیا ہے. تو کیا یہ احتجاج باقاعدہ ایک تحریک کا روپ اختیار کر چکا ہے، اور کیا یہ تحریک کامیاب ہو سکتی ہے؟ دیکھیے آسما، یہ تو میں نہیں جانتی کہ یہ جو آج کی تاریخ میں جو ہو رہا ہے بھارت کے اندر، بھارت کے شہروں کے اندر اور ہماری یونیورسٹیز کے اندر جو نوجوان لڑکی لڑکیاں ایک ساتھ مل کے، ایک ساتھ جٹ کے جو چیلنجز کا یہ جو سامنا کر رہے ہیں، اس کا میں آپ کو یہ نہیں دعویٰ دلا سکتی کہ یہ کامیاب رہیں گے یا نہیں. لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتی ہوں کہ آزادی کے اب دیکھیے 72-73 سال ہونے والے ہیں، اور اس 26 جنوری کو ہم اپنے کانسٹیٹیوشن کا، اپنے آئین کا کی 70th اینیورسری، 70ویں برسگاںٹھ جو ہے منانے جا رہے ہیں. تو جو آج کل جو ہم پروٹیسٹ میں جو دیکھ رہے ہیں وہ اتنا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ وہ سب سے جو سامنے جو رکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے آگے ہم سب ایک ہیں. تو چاہے آپ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، جو بھی آپ اپنے آپ کو کہیں، تو یہ جو کانسٹیٹیوشن والی بات ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ پچھلے بہت سالوں سے یا کبھی یہ پہلے اس بات کو کبھی نہیں کہا گیا کہ ہم سب کانسٹیٹیوشن کے آگے ہم سب ایک ہیں. اور یہ جو نعرہ جو کانسٹیٹیوشن والا لگ رہا ہے وہ سب جگہ لگ رہا ہے. آپ جامع مسجد کے سامنے آپ چلے جائیں، وہاں نعرہ لگے گا آپ کو کانسٹیٹیوشن کا. جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی جو دلی کے اندر ہے، وہاں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو دکھے گا. JNU کے اندر دیکھے گا، آسام میں دیکھے گا، سب ممبئی میں دیکھے گا گیٹ وے آف انڈیا کے سامنے. تو یہ جو ایک بہت ہی اسپیشل طریقے کا یہ جو نعرہ جو لگ رہا ہے، اور اسی سے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے نوجوان ہیں، یہ ایک نئے سرے سے ہمیں بھارت کے جو سیکولر ریپبلک کے جو آئیڈیلز ہیں، جو کانسٹیٹیوشن کے آئیڈیلز ہیں، اس کو ہم کو ایک نئے سرے سے ہم کو یہ یاد دلوا رہے ہیں کہ یہ ہمارے آئیڈیلز ہیں، اور اس کو ریپبلک کو آپ سامنے رکھیں اور باقی سارے جو ڈفرینسز ہیں اسے بھول جائیں. اچھا جیوتی ہمارے ساتھ رہے گا. یاسر، اس میں جو اینگل ہے شعراء کا، ادیبوں کا، ظاہر ہے کہ ہم اگر بسمل کو یہاں پڑھ سکتے ہیں تو وہاں پہ فیض اور جالب کو بڑا سراہا جا رہا ہے اور ان کے اوپر بات کی جا رہی ہے. تو تحریکوں کے اندر یہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ نعرہ جو ہے وہ شاعر کی زبان سے آئے، تو اس کی کتنی اہمیت ہے؟ بہت شکریہ آسمہ.
میرا یہ خیال ہے کہ بہت اچھا سم اپ کیا ویسے تو ہمارے علی جان نے، جو کامنلٹی ہے، جو گراؤنڈ ہے پاکستانی اور انڈین یوتھ کی، اس کو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ یہ شاعر ادیب اور لکھاریوں کا جو رول ہے اس قسم کی تحریک میں، میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں میں نا بدقسمتی سے جب بھی کوئی موقع آتا ہے ایسا سٹینڈ لینے کا، تو ہمارا جو انٹیلیجنسی ہے اس کا کوئی جو کردار ہے وہ اتنا کوئی قابل تعریف نہیں ہے. ابھی اسی تحریک کی مثال لے لیں، یہ جی این یو میں جو کچھ ہو رہا ہے، جامعہ ملیہ میں جو کچھ ہوا، تو انڈیا میں جو ان کے سپر سٹارز ہیں، بالی ووڈ ہے، وہاں پہ جو تینوں کنگ خان ہیں، انہوں نے بالکل ایسے چپ سادھ لی جیسے وہ اس ملک میں رہتے نہیں ہیں، جیسے یہ کسی اور مریخ میں کہیں ہو رہا ہے. مطلب جامعہ ملیہ میں کا اسٹوڈنٹ ہے شاہ رخ خان، تو یہ جو فیم ہوتا ہے نا، یہ اس کے ساتھ ایک پوری کاسٹ. لیکن دیپیکا گئی، اس چیز کا نام نہیں ہوتا. دیپیکا نے پھر جاوید اختر، جاوید جعفری، فرحان اختر، بہت سارے، شبانہ اعظمی، یہ سب لوگوں تو بڑا کیا، بہت احتجاج کیا. وہ گئے ہیں، لیکن زیادہ تر جو لوگ گئے ہیں نا انڈین میڈیا، انڈین یہ جو فلم انڈسٹری کے، وہ مین اسٹریم میڈیا سے نہیں ہے تعلق ان کا. زیادہ تر جو لوگ ہیں، دیپیکا از ون آف دیم جو مین اسٹریم، جو زیادہ بڑی سٹار ہے وہ جو گئی ہے. لیکن جو کنگ خان ہے اور باقی انہوں گئے، یہ مطلب سٹارڈم صرف اس چیز کا نام تو نہیں ہے نا کہ آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں، لوگوں کو ویو کریں اور اس کے بعد چلے جائیں. اس کے ساتھ ایک تھوڑی سی ذمہ داری بھی ہے. یہ اصل میں ہمارے بھی جو سٹارز ہیں، جو آج کل ان کو بھی بہت شوق ہے ٹویٹس کرنے کا کسی نے، تو یہ بڑی جس طرح کی ٹویٹس کرتے ہیں نا، یہ کہ جی ہم تو مطلب ریپ وکٹمز کے ساتھ، یعنی ایسے ایشو پہ ٹویٹ کرنا جس پہ آلریڈی کنسنسس ہوا ہوا ہے، جو نان کنٹروورشل ایشو ہے. سینیٹائزڈ پالیٹکس کرتے ہیں یہ، یعنی کہ جہاں اکشے کمار صاحب جو ہیں وہ ٹوائلٹس بنوا رہے ہیں، یعنی ایسے ایشو لے کر چلو جس پر بس واہ واہ ہو جائے، کوئی کسی سے مخالفت کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ جو اس قسم کی تحریکیں ہوتی ہیں نا، ان کا ہسٹری میں ایک سٹینڈ آپ کو لینا پڑتا ہے. اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے بڑی جو آپ کو چکانی پڑتی ہے. لیکن ہندوستان میں تو سٹینڈ لیا جا رہا ہے، جو سٹارز جو لیا جا رہا ہے. نہیں، پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی، جو میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے جو فلم انڈسٹری کے سٹارز ہیں اور جو میڈیا میں ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو صحیح معنوں میں سٹینڈ لینے والے ایشوز پر ہسٹری کی رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ ایک مشکل کام ہے، اور انڈیا میں بھی ایسے لوگ کم ہیں، اور میرا خیال ہے شاید تاریخ میں کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کی قیمت چکانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ بڑی بھاری قیمت، بڑی مشکل. اچھا، بالکل کوئی یہ نہیں اٹھا سکتا. یاسر بالکل صحیح بات ہے. عادل نجم صاحب، آپ کے پاس اس لیے آخر میں آ رہی ہوں کیونکہ آپ نے پچھلے ہفتے میرے ہی پروگرام پہ کہا تھا کہ آپ نوجوان کو قید نہیں کر سکتے، آپ کو اس کو نظریہ دینا پڑے گا، اس کو سوچ دینی پڑے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان کے اندر وہ سوچ جو ہے جنم لے چکی ہے کہ جس میں جو ریاستی پابندیاں ہیں یا ظلم ہے یا جبر ہے یا ستم ہے، اس کے خلاف آواز بلند کی جائے؟ جی میرے خیال میں سوچ دینی پڑتی ہے، اور سوچ سے زیادہ آواز دینی پڑتی ہے. اور آواز اگر نہیں دیں گے تو وہ لے لیں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہماری اجازت مانگیں گے آواز کے لیے. اگر آواز آپ انہیں اپنے پروگرام پہ نہیں دیں گے، آپ معاشرے میں نہیں دیں گے، تو وہ سڑکوں پہ آ کے دیں گے. اور ہم نے بھارت میں بھی یہ دیکھا، ہم پاکستان میں بھی یہ دیکھ رہے ہیں. میں نے جیسے پہلے بھی پچھلی بار بھی آپ سے جو ہماری بات ہوئی کہ یہ ایک عالمی ہے، میرے خیال میں یہ ایک عالمی چین ہے. اس وقت آپ ٹیلی ویژن میں پیرس میں بیٹھا ہوں، اس وقت پیرس میں اسٹرائک ہے. اسٹرائک میں اس وقت باہر میرے ہوٹل کے جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ تمام نوجوان ہیں. آپ اس وقت چلی کی تصویر اٹھوا لیں، وہاں آپ کو نوجوان غصے میں نظر آتا ہے. آپ ارجنٹینا دیکھ لیں، آپ بیروت دیکھ لیں، آپ امریکہ دیکھ لیں، آپ کلائمیٹ پہ گریٹا کو دیکھ لیں. تو یہ جو ہے میرے خیال میں ایک عالمی مومنٹ ہے. ہانگ کانگ دیکھ لیں، تو یہ ایک عالمی مومنٹ ایسا ہے کہ جس میں کچھ ٹیکنالوجی کی وجہ سے، کچھ سیاست کی وجہ سے، کچھ جو تغیر ہے دنیا کی اسٹیٹ کرافٹ میں، ان تمام چیزوں کی وجہ سے تمام دنیا میں آپ کو نوجوان جو ہے وہ زیادہ ووکل نظر آتا ہے. وہ زیادہ، اس کو ہم غصہ سمجھتے ہیں لیکن وہ غصہ نہیں ہے، وہ ایک ڈیمانڈ ہے آواز کی. وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اور آواز چاہیے، اور اگر تم نہیں دو گے تو میں لے لوں گا. لیکن صرف تو یہ میرے خیال میں ایک اہم انٹرنیشنل گلوبل موومنٹ ہے آف یوتھ وائس. صرف ایک بات میں گزارش کروں گا کہ میں بھی نوجوان لفظ استعمال کر رہا ہوں، آپ کے دوسرے مہمانوں نے بہت اچھی باتیں کی، تمام نے نوجوان بات کی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ نوجوان صرف ایک ہیں. لیکن پاکستان میں 10 کروڑ ہیں، بھارت میں 50 کروڑ ہیں. تو یہ سوچنا کہ تمام نوجوان صرف ایک نظریے کے ہیں یا ایک جو آج کا پروٹیسٹ ہے صرف وہی ان کی آواز کا پروٹیسٹ ہے. میں اگر پاکستان کی بات کروں تو جو اسٹوڈنٹ موومنٹ تھی، جو بڑے لوگوں کو انسپائر کیا، وہ ایک نوجوان ہے. لیکن پی ٹی آئی کا جو سپورٹر ہے وہ بھی وہی نوجوان ہے. اس کے جلسے میں بھی وہی سوچ کاربند ہے کہ مجھے اپنا مستقبل چاہیے، مجھے اپنے مستقبل میں آواز چاہیے، مجھے سے چاہیے. فضل الرحمان صاحب کے جلسے جو ہوتے ہیں اس میں بھی نوجوان ہیں. بالکل
जो पीटीएम है वो भी नौजवान है। इसी तरह भारत में इस वक्त हम एक नौजवान की वॉइस देख रहे हैं। सियासी तौर पे, मैं आखिरी जुमला सिर्फ ये कहूंगा, सियासी तौर पे मैं सिर्फ अगर नंबर देखूं तो जो आपका मोदी साहब के हिंदुत्व का एक्सट्रीम का रिप्रेजेंटेटिव है वो भी नौजवान, वो भी सड़कों पे नहीं नजर आता है लेकिन सोशल मीडिया पे आपको नजर आता है। तो ये जो है ये हमने पहली बार तारीख में नहीं देखा, लेकिन इस वक्त आप एक मूवमेंट देख रहे हैं जिसमें वॉइस हैज बीन टेकन बाय द यंग, कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से और कुछ हमारी सियासत जो दुनिया भर में बिखरी हुई है उसकी। बिल्कुल। अच्छा, मैं ब्रेक से पहले ज्योति एक मतलब फिर आपसे बात करूं। नजर आता है आसमा, वो डंडे लेकर इन पर पिल पड़ा था ये जो जेएनयू में। हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि वो घरों में बैठा है मोदी साहब वाला नौजवान जो है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही पूछने लगी हूँ अभी ज्योति से कि ज्योति 12 दिसंबर से लेके अब तक आपको क्या नजर आता है इस पूरी मूवमेंट के अंदर या तहरीक या एहतजाज से? आपको क्या सिग्निफिकेंट चीज क्या नजर आई अब तक? देखिए, दो बातें हैं इसमें आसमा। एक तो मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रख जनरेशन है स्टूडेंट्स की, उन्होंने कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखें और बाकी सब कुछ जो है उसको आप नजरअंदाज करें। दूसरी बात यह है कि आप शायरों की बातें, फैज अहमद फैज, और शायद आपको राहत इंदौरी का भी एक मैं सुना दूं, वो उसमें एक जो नज्म है वो जिसकी शुरुआत ऐसे होती है कि ये किसी का बाप का हिंदुस्तान नहीं है। हाँ। और जो फैज अहमद फैज जो बहुत ही मशहूर उनकी जो गाना इकबाल बाल करने का देखेंगे, वो इट ऑलमोस्ट बिकम लाइक द नेशनल एंथम इंडिया, कि हम देखेंगे कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, रिपब्लिक की जो है आइडियल्स को एक नए सिरे से उसको वो रिवाइव करे। तो और ये मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगी कि फैज साहब सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है, ये हमारे भी हैं, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा बिस्मिल्लाह आपके ही नहीं थे, वो हमारे भी थे, इसीलिए हमारे बच्चों ने, हमारे अली जान और रूज औरंगजेब ने उनको पढ़ा। हाँ बिल्कुल। तो ये तो लेकिन पूरे रीजन का जी, जहाँ पे जुबान जहाँ समझी जाती है वहां पे तो फैज साहब इस वक्त तहरीक का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन हम उनको अलग कॉन्टेक्स्ट में देखते थे, हम जमहूरियत के लिए देखते थे। आप इस वक्त जो है वो अपनी आजादियों के लिए देख रहे हैं। हमारी जमहूरियत और आपकी जमहूरियत और हमारी आजादी, ये सब शब्द है ना आसमा, ये सब लफ्ज हैं, और लेकिन इनका मायने तो एक ही है कि हमारे इंडिविजुअल फ्रीडम्स हो या एक सेक्युलर रिपब्लिक की जो हम बार बार बात करते हैं। और दूसरा, हबीब जालिब इतना आजकल इंडिया के अंदर पॉपुलर हुआ हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकती, और उनको तो कोड़े भी पड़े थे जियाउल हक के जमाने में। तो आपने बहुत कुछ दिया है हमें, तो इसी को सामने रखते हुए अब देखते हैं आगे क्या होता है। आपका शुक्रिया ज्योति। यासिर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद आप तीनों होंगे और मैं आपसे सवाल करूंगी, लेकिन सवाल ये करना है कि पाकिस्तान के ऊपर इसके असरात मुरतब हो रहे हैं, हो सकते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। लाहौर ही जाती हूँ यासिर आपके पास और अम्मार के पास। पहले यासिर आप बता दें कि ये हमारी सोसाइटी के अंदर भी कोई असरात मुरतब होंगे? मेरा ये ख्याल है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि हमारे असरात उधर गए हैं हिंदुस्तान की तरफ, लेकिन क्या दोबारा यहाँ पे असरात मुरतब हो सकते हैं? मैं वैसे बहुत ही ऑप्टिमिस्ट था कुछ अर्सा पहले तक, यानी कह लें आप 2-3 साल पहले तक, लेकिन बदकिस्मती से ना मैं कुछ पेसिमिस्टिक हो गया हूँ। तो अगर आप मुझसे डायरेक्ट जवाब मांग रही सवाल का, तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है उस किस्म के को मुस्बत असरात की जो कि पाकिस्तानी माशरे पे को मुरतब होंगे, या हम वहाँ से कुछ बोरो कर लेंगे, या कहीं से भी दुनिया में इस किस्म की प्रोग्रेसिव अप्रोच हम बोरो कर लेंगे। हो सकता है अम्मार जान साहब इससे एग्री ना करें, क्योंकि ये तो आजकल बड़े फोर फ्रंट पे हैं इस किस्म की प्रोग्रेसिव तहरीकों के। आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक। लेकिन कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जो जब तक हम डिसाइड नहीं करेंगे, जिनके मुताबिक जिनके बारे में अगर हम फैसला नहीं करेंगे, उस वक्त तक वो सोसाइटी जो है वो ग्रो नहीं कर सकती प्रोग्रेसिवली। ये पॉसिबल नहीं है, दुनिया में ऐसा हुआ नहीं है। लिहाजा हम ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी मॉडल्स लेके चल रहे हैं ना मुआशरे में, इसके होते हुए हम ग्रो नहीं कर सकते। तो ये तो आपके सवाल का एक डायरेक्ट जवाब हो गया। बाकी जो मैं बात कर रहा था ना जामिया मिल्लिया की, जिस तरह आदिल नजम साहब ने कहा, वो मोदी का जो नौजवान है वो बैठा घर नहीं बैठा हुआ, वो तो उन्हीं ने तो निकल के डंडों से और लोहे के रॉडों से जाके मारा इनको जेएनयू के स्टूडेंट्स को। और बेसिकली ये वहाँ के अनइलेक्टेड गालिबन वो थे
یوتھ تھے جو کہ اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ جنہوں نے ان کو الیکٹڈ تھی نا, یہ جو یونین تھی اسٹوڈنٹ یونین, یہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, سو اور جامعہ ملیہ تو اس کی تو بڑی ایک زبردست تاریخ ہے. اس کی تو بنیاد گاندھی جی نے میرا خیال ہے خلافت موومنٹ کے کہیں بعد رکھی تھی, اور انہوں نے اقبال کو خط بھی لکھا تھا کہ آپ آ کر اس کی وہ فکری باغ دوڑ سنبھالیں اور رہنمائی کریں. وہ پھر اقبال نے خیر نہیں کی ایسی. اتنی ایک, اور جتنے بھی اس طرح کی جو مقامات ہیں انڈیا میں وہ سبھی انڈر تھریٹ ہیں. بیسیکلی یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ سب کو, ان کو جو اس طرح کی فاشسٹ گورنمنٹس ہوتی ہیں نا, وہ اینٹی نیشنل کا لیبل لگا کر تو ان کو مارنا شروع کر دیتی ہیں. وہ جیسے ہینا آرنتھ نے اپنی کتاب جو تھی دی اوریجنز آف ٹوٹیلیٹیرینزم, اس میں یہ تمام نشانیاں بیان کی ہیں کہ کیسے کسی کو آپ نے اینٹی اسٹیٹ کہنا ہے, کیسے کسی کو اینٹی نیشنل کہنا ہے, کس طرح اس پر ملک دشمنی کا الزام لگانا ہے, ان پر مقدمے کرنے ہیں, اور پھر ان کے مارنے کو لیجیٹیمیٹ کر دینا ہے. بالکل. اچھا یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ جو لیکن اگر بالکل جو یاسر نے کہا, اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے پرابلمز ہیں. ہم بھی اس کو ایک کمپلیٹلی ایک جمہوری معاشرہ نہیں اس وقت کہہ سکتے جتنی پابندیاں, لیکن ظاہر ہے ہندوستان والے حالات بالکل نہیں ہیں. ہمارا کوئی کمپیریزن اس معاملے کے اوپر اس پہ نہیں ہے, لیکن ہمیں وہاں کی ساری باتیں اچھی لگتی ہیں. جب ہمارے یہاں کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں اس پہ بات نہیں کرنی. ایسی ہے. دیکھیں اس طرح اس وقت جو ہماری حکومت ہے اس کو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہندوستان میں نوجوان جو ہیں وہ مظاہرے کر رہے ہیں, وہ ان کو ویلکم کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اس سے ثابت ہو گیا کہ جو ہندوستانی عوام ہیں وہ فسطائیت کے خلاف ہے. لیکن جب ابھی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے یہاں پہ اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ ہوا اور اسٹوڈنٹس نے یہی حق مانگا کہ ان کو یونینز دی جائیں, تعلیمی بجٹ بڑھایا جائے, جنسی ہراسانی کے خلاف قوانین بنے کیمپسز میں, تو ان کو غدار بھی کہا گیا, غداری کے پرچے بھی ہوئے. ابھی ایک ساتھی ہمارے جیل میں بھی ہیں. یعنی ہمیں جو مخالف ملک کے اندر, دشمن ملک کے اندر مزاحمت بہت اچھی لگتی ہے, ہمیں ارندھتی رائے بہت اچھی لگتی ہیں, لیکن ہم عاصمہ جہانگیر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ہندوستان کا بھی یہی مسئلہ ہے, ان کو بھی پاکستان کے اندر مزاحمت کرنے والے بہت پسند آتے ہیں. آپ یقین کریں اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ کے دوران جتنے ہندوستان والے چینل ہمیں لینا چاہ رہے تھے کہ جی آپ آ کے بات کریں, آپ حکومت سے لڑ رہے ہیں, ہم نے کہا آپ, ہمیں پتہ ہے آپ کس وجہ سے ہمیں لے رہے ہیں. اس وجہ سے نہیں کہ آپ کو محبت ہے پاکستانی عوام سے یا فریڈم کے آئیڈیا سے یا برابری سے, آپ بس پاکستان کو نیچا دکھانا چاہ رہے ہیں. تو جب تک یہ سوچ نہیں ختم ہوگی کہ جی ہمیں جو اچھی چیزیں ہیں, جو آئیڈیلز ہیں وہ دشمن ملک میں چاہیے, یہاں پہ ہمیں فسطائیت چاہیے, یہاں پہ ہمیں ٹوٹل ایک اتھارٹیرین ڈکٹیٹوریل گرپ چاہیے, تب تک چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. اصل مودی سے لڑائی یہ ہے کہ آپ فسطائیت اور اس کی سوچ سے لڑو. مودی ایک سوچ ہے, وہ ایک علامت ہے, وہ کسی بھی ملک میں ہو سکتا ہے. اور جس طرح پروفیسر عادل بھی کہہ رہے تھے, یہ دنیا بھر میں یوتھ نکل رہا ہے, اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ ہوپلیس تو سچویشن بالکل ہے, لیکن ایسی سچویشن کے اندر اتنے زیادہ نوجوانوں کا نکلنا اور ڈٹ جانا, اس نے ایک نیا ایک امکان پیدا کر دیا. میں یہ سمجھتا ہوں انقلاب آیا ہے, لیکن ایک امکان پیدا ہو گیا, اور بڑی خوبصورت بات ہے, ہم اسے ویلکم کرنا. بالکل. عادل صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ انقلاب جو ہندوستان میں ہے, اس کے اثرات جو ہیں وہ مثبت انداز میں پاکستان پہ پڑیں گے؟ اگر میں اس کو ذرا مثبت ہی کہوں تو بہتر ہوگا, تو وہ کتنے کو مثبت ہو سکتے ہیں, یہ ذرا بتائیے گا. آسما, انقلاب بہت بڑا لفظ ہے, اسے ایوی شیوی نہیں یوز کرنا چاہیے. جو ہے نا بڑا وضو کر کے اور بہت کم استعمال کرنا چاہیے. میرے خیال میں جو عمار نے لفظ استعمال کیا, میں تو وہی کروں گا کہ یہ امکان ہے. انقلاب تب یوز کرنا چاہیے جب ہو جائے, کیونکہ اور انقلاب جو ہے کوئی اتنی اچھی چیز بھی ہمیشہ نہیں ہوتی, کیونکہ اس میں بڑا خون خرابہ ہوتا ہے. اس میں جو ہم نے تاریخ سے سیکھا ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے, لیکن امکان ضرور ہے. اور جہاں تک بات ہے سیکھنے کی, تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا کہ بھارت سے ہم سیکھ جائیں گے یا ہم سے وہ سیکھ جائیں گے. اگر ہم نے سیکھنا ہوگا تو ہم اپنے نوجوانوں سے سیکھیں گے. اگر بھارت نے سیکھنا ہوگا تو انہیں اپنے نوجوانوں سے سیکھنا ہوگا. اگر چلی نے سیکھنا ہوگا اسے اپنے نوجوانوں سے سیکھنا ہوگا. تو ایک دوسرے کا خون بڑھ سکتا ہے کہ دوسرے کو دیکھ کے ایک تقویت آ سکتی ہے کہ یار میں اکیلا نہیں ہوں, دوسری جگہوں پہ بھی اس قسم کی بات ہو رہی ہے. وہ ضرور ہو سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے اس طرح سیکھا جائے. آپ پہلے بات کر رہی تھی, اگر مجھے اجازت دیں, فیض احمد فیض کی, تو میں بھی مدعا ہوں فیض احمد فیض کا. ہم سارے ہوتے ہیں. تقریباً آج سے کوئی 12 سال پہلے جو میرے خیال میں پہلا کام سوشل میڈیا پہ شاید میں نے کیا ہے, جو کسی نے نوٹس کیا ہو, وہ یہی ہم دیکھیں گے کہ ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی. تو یہ ہم دیکھیں گے ایک طرح سے سدا بہار ہے, اور اس پہ مجھے خوشی بھی ہوتی ہے اور دکھ بھی بڑا ہوتا ہے. خوشی یہ ہوتی ہے کہ اچھے شاعر اور شعر کی تو پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جاویدہ رہتا ہے, وہ ہمیشہ ریلیونٹ رہتا ہے. اور دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو سیاستیں ہیں یہاں ہوں یا کہیں اور ہوں, وہ نہیں بدلتی.
کیونکہ میں تو اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب یہ شعر جو ہے ہم دیکھیں گے ریلیونٹ ہو جائے گا، جب ہم دیکھ لیں گے. نہیں مگر عادل صاحب جب وہ چیز ریلیونٹ ہو جاتی ہے تو وہ پھر اس پہ پابندی لگ جاتی ہے. محمد حنیف کی کتاب کے ساتھ تو یہی ہوا، پھٹے آموں کا کیس جو ہے وہ اردو زبان میں آیا اور اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے. جی یہی تو میں انتظار کر رہا ہوں کہ ہم سارا وہ دن دیکھیں کہ جب ہم دیکھیں. اسی سے جڑی ہوئی ایک بات بالکل ایک جملے والی میں اور کہہ دوں کہ دیکھیں جب نوجوان پروٹیسٹ کر رہے ہوں، مزاحمت کر رہے ہوں، عمار اور یاسر پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا سوچیں گے، وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، خوشی کی بات نہیں ہوتی. مجھے بطور ایک مدرس ایک کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ نوجوانوں کو سڑک پہ آنا پڑے. I would rather have a situation جہاں جو وہ چاہتے ہیں ان کو سڑک پہ آنے سے پہلے مل جائے. سڑک پہ آنا، اپنے آپ کو ڈینجر کے راستے میں رکھنا، اپنے آپ پہ مشکلات کا سامنا کرنا، یہ تو اس بات کی نشانی ہے نا کہ ان کو ہم نے ایسے دوار سے لگا دیا کہ ان کے پاس دوسرے جو وسائل ہیں، بالکل وہ دوسرے جو ایونیوز ہیں وہ بند ہو رہے. اچھا عادل صاحب میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد ہم اس پہ ضرور بات کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ ہندوستان کی تحریک جو ہے اس کے بارے میں بھی ضرور، جو کہ ظاہر ہے کہ انقلاب نہیں ہے، نہ انقلاب کی راہ پہ ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا نوجوانوں کو، ہندوستان کے بھی اور اس پورے ریجن کے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جو اظہار کی آزادی ہوتی ہے وہ بہت سارے پرابلمز کو، جو ابھی عادل نجم صاحب کہہ رہے تھے، خون ریزی سے اور احتجاج سے بچا لیتی ہے، اور وہ اظہار کی آزادی ہو سکتی ہے وینٹیلیشن جس میں ہو. تو عمار میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ یونینز ہیں ان کے اوپر پابندی ہے، سینٹ کے اندر پوری بحث ہوئی، رضا ربانی صاحب نے ایک پوری اس کے اوپر کام کر کے وہ بھیجا، جمع کروایا یعنی ایوان بالا نے، اور اس کے اوپر کوئی ہل جل ابھی بھی نہیں ہے، آپ کے مظاہروں کے بعد بھی نہیں ہے. کتنی ضروری ہیں اسٹوڈنٹ یونینز پاکستان کے معاشرے کے لیے اس وقت؟ دیکھیں آپ نے ہندوستان میں جو سک مزاحمت دیکھ رہے ہیں وہ اسی لیے ہو رہی ہے کیونکہ وہاں پہ پورا ایک کلچر ہے یونینز کا، الیکشنز کا، کیمپسز کے اوپر ڈیموکریسی ہے. جب آپ ایک پوری جنریشن کو تیار کرو گے جمہوری روایات میں، تبھی وہ جمہوریت کا اور آئین کی جو اس کی بالادستی کی لڑائی کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ اشرافیہ تو نہیں چاہتی کوئی قانون ہو، کوئی آئین ہو. اب یہاں پہ پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر پالیٹکس نہیں ہے. پالیٹکس تو ہمیں پتہ ہے، وی سی سے لے کے کلرک کو اگر آپ نے اپوائنٹ کرنا ہو تو اس میں پالیٹکس ہی پالیٹکس ہے. پھر اس میں تنظیمیں بھی سیاسی پارٹیوں کی ابھی بھی موجود ہیں، اور جب سیاسی پارٹیاں اسٹوڈنٹس کو انہوں نے استعمال کرنا ہوتا ہے جلسے جلوسوں کے لیے، فنڈنگ کے لیے، یا سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کے لیے، تب ان کو یہ نہیں ہوتا کہ جی یہ سیاست کر رہے ہیں، ان کا کریئر خراب ہو رہا ہے. جب وہ اپنے حقوق کے لیے نکلتے ہیں، پانی کے مسئلے پہ نکلتے ہیں، ہاسٹل کے مسئلے پہ نکلتے ہیں، فیس کے مسئلے پہ نکلتے ہیں، تب ان کو ایک دم سے ہو جاتا ہے دیکھیں جی آپ کا کام یہ نہیں ہے، آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ بس پڑھیں نکلیں. جو شہری جو ہیں وہ اگر پرائم منسٹر کو الیکٹ کر سکتے ہیں تو پھر وہ اپنی اسٹوڈنٹ باڈی کو خود کیوں نہیں الیکٹ کر سکتے؟ یہ کس قسم کا ایک تضاد ہے کہ آپ نے ان کو یہ رائٹ دیا ہے، آپ انہیں اتنا سیانہ سمجھتے ہو کہ یار آپ ملک کے جو فیصلے ہیں وزیر اعظم کے وہ آپ کرو، لیکن اتنا نہیں آپ سمجھتے کہ آپ اپنے ہاسٹل کے اندر کمیٹی کی نمائندگی کر لو، یا آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے سنڈیکیٹ میں تو آپ کی بھی نمائندگی ہو. اسٹوڈنٹ یونینز کے اوپر پیپلز پارٹی نے سندھ میں ایک بل لے کر آئے ہیں، وہ اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. عمران خان صاحب نے بھی یونین کی بات کی، فواد چودھری اور لوگوں نے کی، لیکن جب تک آپ اس کو کوئی پارلیمنٹ میں موو نہیں کریں گے، تب تک کوئی لاہے نہیں لے کر آئیں گے، تب تک ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ پھر سے اسٹوڈنٹس نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں فیبری میں انشاءاللہ، کیونکہ اس چیز کے لیے وہ ڈٹ گئے ہیں کہ ان کو اب نمائندگی ملے گی، ورنہ یہ کیمپسز کا بحران جو ہے اور بڑھ جائے. بالکل یاسر، یہ تو آسان حل نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اپنے کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر جو ہے اس کی پریمیسز میں اجازت دے دی جائے تاکہ وہ سڑکوں پہ نہ نکلے. تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ میں وائنڈ اپ کرنا چاہتی ہوں، اس لیے عادل صاحب کے بعد میں جاتی ہوں، آپ اس پہ کمنٹ کر دیں. آن اے لائٹر نوٹ، اس سے پہلے میں صرف اتنی بات عرض کر دوں، جو عادل نجم صاحب نے کہا نا فیض صاحب کی جو نظم ہے وہ پتہ نہیں کب اس پر وہ صحیح ہمیں نظر آئے گی. میرا خیال ہے فیض صاحب سے غلطی ہو گئی، ان کو نظم لکھنی چاہیے تھی ہم لیٹیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی لیٹیں گے. اینی وے، جو آپ کی بات ہے نا وہ اسٹوڈنٹ یونین والی، تو میں وہاں سے تو 100% ایگری کرتا ہوں. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ اصل میں ہم نے سیاست کو چونکہ گالی بنا لیا نا اس ملک میں، اس لیے یہاں بھی اسٹوڈنٹ یونین نہیں ہونی چاہیے. اخباروں میں ہم نے وہ سرخیاں پڑھی ہوئی، 2 طلبہ تنظیموں میں فائرنگ، 4 افراد ہلاک. وہ 2 طلبہ تنظیمیں تو الیکٹڈ نہیں تھی نا، اور نہ وہ فائرنگ کا اس سے کوئی تعلق. ہمارے ذہن میں ایک وہ بات بیٹھی ہوئی کہ یہ وائلنس ہی کرتی ہے. اور اس کے علاوہ بعد جب کہ
तंजीमों पर पाबंदी है, अभी भी कॉलेजेस में वो तंजीमें काम कर रही हैं और वो इतना ब्लैकमेल करती हैं कि वो कॉलेज में कोई पढ़ाई होने नहीं देती। तो उनको हटाकर आप इलेक्टेड अगर जब लाएंगे ना तंजीमों को, और उनको पता लगेगा उनका राइट क्या है और कैसे ये वोटिंग प्रोसेस के जरिए आपने कैसे लोगों को मोबिलाइज करना होता है, तो ये उनकी एक तरह की ट्रेनिंग है एक सियासी कल्चर में, प्रोग्रेसिव सोच के लिए जरूरी है। दुनिया भर में ऐसा होता है जहां जहां डेमोक्रेसी है। हम चाहते ये है कि हमारी चीजें ठीक हो जाए, लेकिन हम उसके लिए करना कुछ ना पड़ेगा। बिल्कुल। आदिल साहब, आपकी क्या राय है कि पाकिस्तान में ये इस पे पाबंदी उठनी चाहिए, नहीं उठनी चाहिए स्टूडेंट यूनियंस के ऊपर, और कब तक इस मामले को होना चाहिए ताकि ये जो वेंटिलेशन है ये प्रॉपर तरीके से हो सके और इनकलाब तक बात ना जाए? आसमा, जिस हफ्ते पाकिस्तान में यूनियन पे बैन लगा उस हफ्ते मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी। बिल्कुल हकीकत यह है कि जिस वक्त मैं लिटरली यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के गेट में घुसा हूं पहली बार, तो फायरिंग हो रही थी। तो मैं